الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمود رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمود رب العالمین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 اور 24 ہے۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس کی آیتوں کو جھٹلائے، تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے وہ ظالم ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو اٹھائیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہے گی، ان کا فتنہ نہ رہے گا مگر وہ کہیں گے اے ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہ تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں خود اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ باتیں گم ہو جائیں گی وہ جو وہ بنا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مشرکوں سے خطاب ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کہاں ہیں تمہارے معبود؟ تو وہ دنیا کے اندر جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہاں ہیں میرے معبود، کہاں ہیں شرکا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب کی قسم ہم تو تیری ہی عبادت کرتے تھے۔ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ایک وقت کے اندر وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے معاذ اللہ۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے دنیا پہ جو میرے شریک بنائے تھے وہ کہاں ہیں، کہاں پیش کر سکیں گے؟ تو اللہ فرمائے گا پھر وہ دیکھتے رہ جائیں گے، جو وہ باتیں بنا رہے تھے کوئی بات بن نہیں پائے گی ان سے، بس وہ قیامت کے دن پھر اندھیروں میں ہوں گے اور عذاب میں ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی وہ جتنے مشرکین ہیں، وہ جتنے کفار ہیں، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ لفظ بتاتے ہیں جو کفار ہیں وہ قیامت کے دن کفار کے ساتھ ہوں گے، جو مومن ہیں وہ قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ ہوں گے، جو نیک ہیں وہ قیامت کے دن نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیری اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ یعنی تو قیامت کا پوچھ رہا ہے، کیا تو نے بڑی تیاری کر لی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کیا آقا کچھ زیادہ تیاری تو نہیں ہے، یعنی میں نے کچھ زیادہ نفل نہیں پڑھے، کچھ زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے، زیادہ میری تیاری تو نہیں ہے۔ آقا ایک بات ضرور ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ نعمت میرے پاس موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے پھر جو جس سے پیار کرے گا وہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جملے سننے پر جتنے صحابہ راضی ہوئے میں نے اس سے بڑھ کے کسی اور موقع پہ صحابہ کو راضی ہوتے نہ دیکھا۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ دوسرے قوم سے ملاقات نہیں کرتا، لیکن وہ بندہ ملاقات نہیں کرتا لیکن پیار ان سے کرتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جو جس قوم سے پیار کرے گا وہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اہل سنت و جماعت تمہارا عقیدہ کتنا عظیم عقیدہ ہے، تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک سے پیار ہے، تمہیں اہل بیت اطہار سے پیار ہے، تمہیں ابوبکر عمر عثمان و علی حسن و حسین سے پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہم، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے پیار ہے، تمہیں حضرت داتا صاحب خواجہ صاحب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار ہے۔ ان کامل ہستیوں سے پیار کرنے والا کیسے خالی رہ سکے گا؟ تو فرمایا جو جس سے پیار کرے گا، جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔
اور جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک دوست کو جب دوست سے محبت ہوتی ہے وہ کپڑے بھی اس سے ایسے سلا لیتا ہے۔ عید کا موسم آتا ہے تو ایک جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں، ایک قسم کا جوتا، ایک سٹائل کا جوتا لیتے ہیں۔ وہ جب حمام پہ جاتے ہیں تو بالوں کا سٹائل بھی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ ہر کام یعنی شکل نہیں بدل سکتے، وگرنہ شکل بھی وہ بدل لیں، جو کام ان کے اختیار میں ہیں وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے جیسا بنتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی مجھے اس سے پیار ہے۔ آج اگر ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے پیار ہے تو محبت کے تقاضے بھی تو کچھ ہیں۔ وہ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنا لباس بنانا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وضع قطع لین دین، ہمارا ہر کام نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ صرف کھانا پینے سنت کے مطابق نہیں ہوتا، صرف دسترخوان پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھانا نہیں ہوتا، بلکہ لین دین بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے، کسی سے رویہ رکھنا بھی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اصل میں ہم نے اپنی پسند کی چیزیں لے لی ہیں اور جو ہماری پسند نہیں تھی ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی میٹھا کھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور بھائی دین کے لیے پتھر کھانا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر میٹھا کھانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے تو کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کرنا بھی نبی علیہ السلام کی، لیکن یہ سنت تو کم لوگوں کو یاد آتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے جھگڑا ہو جائے تو وہ کہے یار کوئی بات نہیں، صلح کر لینا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، صلح کروا دینا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایسے مواقع پہ اب دیکھیں اگر میٹھا کھانا نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو اسی طرح سادگی میں زندگی گزارنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم وہ کہتے ہیں میں جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آیا، چونکہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس نے مجھے کہا وہ بادشاہ نہیں ہے وہ نبی ہیں، جاؤ تم جا کر دیکھ لو۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں مجھے پتا تھا بیبیاں مان جلدی جاتی ہیں، میں خود جا کے دیکھوں گا وہاں حالات کیا ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آ کر دیکھا تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں کہ بڑی سادگی کا میں نے ماحول دیکھا۔ عدی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا، جو مہمان آتا حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں خدمت کرتے، اور اگر ہوتا کبھی کبھار تو کسی صحابی کو اپنا مہمان دے دیتے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل میں آیا یہاں تو بڑا سادگی کا ماحول ہے، گھر میں بادشاہی کا ماحول نہ ہو تو گھر دیکھوں تو کو میں وہ تجزیہ کر سکوں، کسی حتمی نتیجے پہ پہنچوں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں دل میں سوچ ہی رہا تھا، نبی علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا۔ عدی کہتے ہیں حضور فرمان لگے چل تیری دعوت گھر کرنی ہے۔ عدی کہتے ہیں نبی علیہ السلام مجھے گھر لے گئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا، سادہ سا مکان تھا، اور کہتے ہیں ایک کھجور کی شال پڑی ہوئی تھی اور اس کے ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، اس کے اندر کھجور کی شال تھی، ایک مٹکا پڑا ہوا تھا اور کھانا میرے سامنے آیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں نے نبی علیہ السلام کی سادگی کو دیکھا تو میں نے عرض کیا آقا پھر اپنی غلامی میں مجھے بھی قبول فرما لیں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ کروڑوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی تھی، اللہ سے غریبی مانگ کے لی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی سے کتنا پیار کیا ہے۔ شکر دوپہر کا وقت تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے جناب صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، نہ نماز کا وقت ہے نہ کوئی اور کام نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا صدیق اکبر سے خیر ہے کیوں باہر آ گئے؟ عرب کی گرمی بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، یہ ابھی ہم نے دیکھا، میں نے خود دیکھا ہے، آج سے 10-12 سال پہلے چلے جائیں، دوپہر کے وقت گلی میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا تھا، دوپہر کو ڈر لگتا تھا گلیوں کے اندر کہ یار کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی نہ چوک میں نظر آتا تھا نہ گلی میں جاتا کو نظر آتا تھا، ہر بندہ آرام کرتا تھا یا اپنے اپنے معاملات میں ہوتا تھا، کوئی بندہ گلیوں میں چوکوں میں کھڑا ہوتا پھٹوں میں بیٹھا نظر نہیں آتا تھا، گلیوں میں دن کو بعد کا ڈر لگتا تھا۔ اب دیکھیں عرب کی گرمی کتنی شدید گرمی تھی کہ وہاں پہ دن کو نکلنا لوگوں کا ناممکن تھا، لوگ نکلتے نہیں تھے، ہاں کسی کو بہت زیادہ مجبوری نہ ہو لوگ نہیں نکلتے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق نے پوچھا ابو بکر نماز کا وقت تو نہیں، آپ کیوں باہر نکل آئے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھوک بڑی شدید لگی تھی، اندر بیٹھے ہی نہیں گیا، بھوک نے مجھے باہر نکال دیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے قسم بخدا مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ دونوں صحابہ جا رہے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نور سے نکل رہے ہیں،
نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار صحابہ کو دیکھا تو کہا ابو بکر عمر کہاں کا ارادہ ہے، یعنی دوپہر کے وقت کیوں نکل آئے؟ عرض کیا کہ شدت بھوک نے گھر میں بیٹھنے نہ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جو اشارہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اگر دسترخوان جنت سے اتر سکتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے تو کئی دسترخوان اتر آتے۔ امت کو نمونہ بھی تو دینا تھا کہ اگر حالات سخت ہو جائیں، غربت آ جائے تو صبر کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو ساتھ لیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لے گئے۔ ابو ایوب انصاری نے غنیمت جانی، جلدی کھانا تیار کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک روٹی لی، اوپر کچھ گوشت رکھا۔ حضور فرمانے لگے اے ابو ایوب جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے۔ اب دیکھیں اس خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے ایک دن حضرت علی کہنے لگے کہ آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیے، ایک غلام لے آئیے۔ وجہ یہ ہے کہ اب کنویں سے پانی نکال نکال کے میرے تو سینے میں درد ہوتا ہے، آپ کوئی خادم لے آئیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خادم لینے گئی، چونکہ خادم کچھ آئے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، غلام آئے ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں گئی، نبی علیہ السلام نے محبت کا اظہار کیا، لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں کس لیے آئی ہوں میں نہ کہہ سکی، میں واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم نے کہا نہیں، کہا میں کہہ ہی نہیں سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ گئے، جا کر کہا میرے آقا علیہ السلام نے غلام اپنی صاحبزادی، کون نہیں چاہتا کہ میری جو صاحبزادی ہے وہ سکھی رہے، کون نہیں چاہتا میری صاحبزادی خوشحال زندگی گزارے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور آپ نے جو امت کی بیٹیوں کو نمونہ دیا، میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو 10 غلام اپنی بیٹی کو دیتے، کہتے جاؤ سارے غلاموں سارے کام میری بیٹی کے گھر کے کرنا، کہ تم گھر میں پانی بھی لا کے دینا، تم گھر کی صفائی بھی کرنا، حسن و حسین اور محسن کو بھی سنبھالنا، 3 بیٹیوں کو بھی سنبھالنا دینا، سارا کچھ تم کرنا۔ میرے آقا علیہ السلام کہتے تو ہر چیز ہو جاتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی غریب بیٹیوں کو نمونہ بھی تو دینا تھا۔ فرمائے فاطمہ میں غلام اور خادم سے بہتر تمہیں کوئی عمل نہ بتاؤں؟ عرض کیا کہ آپ ضرور بتائیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا تو یہ اس سے بڑھ کے اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ دیا کہ بیٹی کام خود جا کے کرو۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی صفائی بھی کرتی، 6 بچوں کی حفاظت بھی کی، ان کی پرورش بھی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا بھی خود بناتی، سارے کام خود کرتی۔ اس کے باوجود کہتی تھی علی مجھے گھر میں کوئی چرخہ لا کے دے دو، میں کاروبار میں بھی آپ کا ہاتھ بٹھایا کروں گی۔ اتنی محبت، رات پڑتی تو بستر نہیں، ساری رات مصلی پہ گزار کے کہتی یا اللہ کو رات تو پیدا کر دے، تیری بندی جی بھائی کہ تیری بارگاہ میں سجدہ تو کر سکے۔ یہ نمونہ تھا خانواد نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے 2-4 باتیں سیکھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، دعوت قبول کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، کسی کی دعوت کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خود دعوت کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے امت کو ایک پورا لاہہ عمل دیا ہے۔ یاد رکھے عیسیٰ علیہ السلام اور سابقہ جتنے بھی ادیان ہیں، کوئی دین کامل نہیں ہے، کوئی دین مکمل نہیں ہے۔ کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح کیا ہی نہیں ہے۔ کوئی دین مکمل نہیں ہے، اگر دین مکمل ہے تو وہ صرف دین مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مکمل ہونے کی گارنٹی کو عام بندہ نہیں دے رہا، عرشوں کا مالک دے رہا ہے۔ رب کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا ابھی حجۃ الوداع کے موقع پر آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا
اور ہم نے حجت پوری کر دی، اور آج ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ ہمارا دین بڑا کامل دین ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک دو باتیں نہیں، ساری باتیں اپنے دین میں لانی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف بھی زیب تن کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شلوار قمیض زیب تن فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شلوار کو پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے شلوار کو پسند کیا، امام سبکی نے لکھا ہے، لیکن شلوار زیب تن نہیں فرمائی، پسند کیا ہے کہ یہ پردے کے لیے زیادہ اچھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک تھا وہ یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں سے نیچے ہوا کرتا تھا، یعنی یہ جو ہمارے گوڈھے ہیں، گھٹنے ہیں، گھٹنوں سے نیچے نبی علیہ السلام کی قمیض مبارک ہوتی تھی۔ ابھی آپ سارے جب اٹھ کے گھر میں جائیں گے تو آپ بھی دیکھیے گا ہماری قمیض کتنی ہے، کیا ہماری آدھی اتنے لنڈے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، میں تو مجھے تو شرم آتی ہے کہ یار اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یا قمیض پہنی ہوئی ہے، یہ حالات ہیں۔ اب دیکھیں میں کیا شکوہ کروں عوام سے، ہمارے وہ ممبر اور محراب پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں امامہ شریف میرے آقا علیہ السلام کی کتنی خوبصورت سنت مبارکہ ہے، میں نے ایک بار نہیں، میں نے 20 بار دیکھا ہے کہ ہمارے ائمہ حضرات جب سلام پھیرتے ہیں دعا بیچارے باغ میں مانگتے ہیں، لیکن امامہ شریف اتار کے پہلے سائیڈ پہ رکھتے ہیں، باقیہ نماز ٹوپی پہن کے پڑھتے ہیں۔ اتنی بھی کیا بوجھ ہے آپ پہ کہ آپ پوری نماز امامے سے نہیں پڑھ سکتے؟ سلام پھیریں گے، مقتدی کی جانب منہ کریں گے، پگڑی پہلے اتار کے رکھیں گے، ٹوپی پہن کے پھر دعا مانگیں گے، باقی نماز اپنی پڑھیں گے۔ اتنا بھی بوجھ کیا ہوا؟ پوری اگرچہ فرض واجب کا درجہ یہ نہیں رکھتا، سنت تو میرے نبی علیہ السلام کی ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو زیب تن تو کیا، حضور علیہ السلام نے سر انور پر باندھا تو ٹھیک، تو جب نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنائیں، اور اگر ہم نبی علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنائیں گے تو قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرم نوازی کریں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن ان مشرکوں سے وہ گم ہو جائیں گے، جو باتیں وہ بناتے تھے وہ گم ہو جائیں گی۔ یعنی دنیا کے اندر جن بتوں کی عبادت کرتے تھے کوئی بت کام نہیں آئے گا، بت کہے گا میں نے کب کہا تھا میری عبادت کرو۔ وہ پوپ، وہ پادری جن کی بات مان کے چلتے تھے، وہ پادری کہیں گے جاؤ اپنا کام کرو، ہمارے کیا تم لگتے ہو، کوئی کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ لیکن عاشقوں کی، مومنوں کی، محبت والوں کی جب باری آئے گی تو اللہ ایک نہیں کئی سفارشی ان کے لیے بنا دے گا۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا، رمضان شریف ان کے حق میں کہے گا یا اللہ یہ مجھے رکھتے تھے، میرے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ صرف یہی نہیں، علماء بھی شفاعت کریں گے، حاجی بھی شفاعت کریں گے، نیک اولیاء اللہ کے محبوب بندے بھی شفاعت کریں گے، اور حفاظ بھی شفاعت کریں گے۔ صرف یہی نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بچے بچپن میں دنیا سے چلے گئے، قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے، حدیث کے لفظ ہیں اللہ سے جھگڑا کریں گے۔ یہ محبت ہے نا، وگرنہ اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ اللہ سے جھگڑا کریں گے، کیا کہیں گے؟ یا اللہ ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جنت عطا فرما۔ پھر اللہ ان بچوں کے صدقے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنے سفارشی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کے لیے پیدا کیے۔ یہ اعزاز، یہ پروٹوکول صرف بندہ مومن کے ایمان کی وجہ سے ہے، اس لیے اس ایمان کی حفاظت، ایمان کی پہرے داری ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔